فجر کی نماز پڑھنے میں سورج نکل آیا تو نماز نہیں ہوتی ہے، سورج میں روشنی آ جانے کے بعد قضا پڑھے. لیکن اگر عصر کی نماز پڑھنے میں سورج ڈوب گیا تو اس کی نماز ہو جاتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے صبح کی نماز کی نیت باندھی اور ایک رکعت پڑھی اور دوسری رکعت میں سورج نکل آیا تو اس کی نماز ہو جاتی. اور اسی طرح غروب نیت باندھی اس نے اور دن غروب ہو گیا ایک رکعت پڑھنے کے بعد، پوری نماز پڑھ لے اس کی نماز ہو جاتی. یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں. لیکن حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں اور فقہ حنفی کے حوالے سے کہ اگر فجر میں دن نکل آیا تو نماز نہیں ہوتی، عصر میں ڈوب گیا تو نماز. یہ کہاں ہے؟ یہ قرآن اور سنت کے، یہ حدیث رسول کے سراسر خلاف. آپ نے معراج ربانی کو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے بہشتی زیور میں درج ایک مسئلے پر اعتراض کرتے ہوئے سنا. معراج ربانی نے اس موضوع پر اس مسئلے کے متعلقہ دو باتیں کی ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دو مسئلے نقل کیے. نمبر ایک کہتا ہے بہشتی زیور میں لکھا حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، ایک رکعت پڑھی اور سورج نکل گیا تو نماز نہیں ہوتی بلکہ سورج نکلنے کے بعد نماز ادا کرے. لیکن اگر عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، ایک رکعت ادا کی اور سورج غروب ہو گیا تو نماز جاری رکھے. اس نے عصر کی نماز کو صحیح تسلیم کرتے اس کے خلاف کوئی گفتگو نہیں کی. البتہ فجر کی نماز کے متعلقہ مسئلے کو نقل کرنے کے بعد معراج ربانی نے کہا کہ یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے خلاف ہے. یعنی گویا یہ کہنا کہ اگر فجر کی ایک رکعت پڑھ لی اور سورج نکل آیا تو نماز روک دے اور نماز نہ پڑھے بلکہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے، یہ حدیث پیغمبر کے خلاف ہے. جس قدر بددیانتی اور خیانت کی بات ہے حکیم الامت تھانوی کے مسئلے کو نقل کر کے فقہ حنفی کا مسئلہ کہنا، پھر اس مسئلے کو سنت کے خلاف کہنا. تاثر وہ یہ دے رہا ہے کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ حنفی کے مسئلے نقل کیے وہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر مسئلہ یہ بیان کیا کہ ایک رکعت پڑھ لی اور سورج نکل گیا تو نماز چھوڑ دے، نماز نہ پڑھے، اگلی رکعت نہ پڑھے، یہ حدیث پیغمبر کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس کا مستدل حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بیان کردہ اس مسئلے کی بنیاد وہ حدیث سے مبارک ہے کہ جو حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1388 نمبر حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِن طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کا، صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے لے کے طلوع شمس تک ہے، لیکن جب سورج نکلے تو نماز سے رک جاؤ، نماز نہ پڑھو. تو جو بات اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمائی وہی بات حکیم الامت تھانوی نے ارشاد فرمائی ہے. تو یہ مسئلہ حدیث پیغمبر کے خلاف نہیں بلکہ حدیث پیغمبر کے مطابق ہے. تو تم جاہل اور خائن آدمی نے کیسے کہہ دیا کہ یہ مسئلہ حدیث پیغمبر کے خلاف ہے؟ میں کہتا ہوں یا تو شخص جاہل ہے، اس کے علم میں وہ حدیث مبارک صحیح مسلم کی موجود نہیں جو حکیم الامت تھانوی کے مسئلے کی دلیل ہے، یا اس کے علم یا یہ جاہل ہے اور اس کے علم میں حکیم الامت تھانوی کے مسئلے کی وہ دلیل موجود نہیں جو صحیح مسلم میں موجود ہے، یا یہ خائن اور بددیانت ہے، اس کے علم میں دلیل موجود تھی مگر دلیل کو نقل کرنے کی بجائے حکیم الامت تھانوی کے مسئلے کو حدیث پیغمبر کے خلاف کہہ دیا. میں اس لیے کہتا ہوں معراج ربانی جاہل ہے اور یا یہ شخص خائن ہے. جہالت اور خیانت کی وجہ سے حکیم الامت تھانوی اور فقہ حنفی پر اعتراض کرنے کی بجائے اس شخص کو گڑ گڑا کے اللہ کے حضور توبہ کر کے گزشتہ بددیانتیوں پر معافی مانگنی چاہیے، نہ یہ کہ حکیم الامت تھانوی اور اکابر کے مسئلوں کو غلط نقل کر کے یا ان کی دلائل کو حذف کر کے ان اکابر پر بہتان بازی باندھیں. تو میں نے خلاصہ نقل کیا کہ یا شخص یہ جاہل ہے، اس کے علم میں یہ دلیل موجود نہیں، یا دلیل موجود تھی مگر چھپا کے حکیم الامت تھانوی پر الزام عائد کیا کہ مسئلہ حدیث پیغمبر کے خلاف ہے. تو ایسا کام یا جاہل کر سکتا ہے یا خائن کر سکتا ہے. اللہ ہم سب کو علم کی نعمت عطا فرمائے، جہالت سے محفوظ رکھے، امانت کی دولت عطا کر کے خیانت اور بددیانتی